آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وطیب النفس من النعیم، اور دل کا ہر وقت خوش رہنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے تشریف لائے نا تو طبیعت میں بڑی بشاشت تھی، طبیعت میں بڑی تازگی تھی، تو پوچھا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں بڑی بشاشت ہے؟ اور فرمایا ہاں ہاں۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا وطیب النفس من النعیم، اور طبیعت کا خوش رہنا اندر سے، ہاں، اور طبیعت کا جسے کہیں کہ پربہار رہنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہر وقت آدمی خوش رہے۔ اور یہ وہی خوش نصیب رہ سکتا ہے کہ ہر وقت اس کی طبیعت میں اندر سے خوشی ہو، یہ وہی خوش نصیب رہ سکتا ہے جسے اللہ کے فیصلوں پہ رضا، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا آ جائے، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا آ جائے، جسے یہ دولت رضا بالقضاء، رضا بالقضاء یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑھیا درجہ ہے۔ رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ دل سے راضی رہنا، تو یہ وہ چیز ہے کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو وہ اندر سے ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں اس کی طبیعت میں خوشی تازگی رہتی ہے۔ اور یہ رضا بالقضاء نہ ہو تو کبھی افسردہ، کبھی غم، کبھی افسوس، کبھی مایوس، کبھی خوف، نہ جانے کن کن مصیبتوں میں یہ اندر سے گھرا رہتا ہے۔ اگرچہ بظاہر کے نقشے بڑی بشاشت کے اور بڑی خوشی کے، لیکن اندر چونکہ یہ رضا بالقضاء کوئی نہیں تو اندر بجھا ہوا، اندر بجھا ہوا، اور اندر مایوس، اور اندر پریشان، اور اندر بے سکون، اور اندر سے خوف زدہ، اور اندر سے پریشان حال۔ بظاہر کے نقشے بہت خوبصورت ہیں، اس لیے کہ رضا بالقضاء ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ کہ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یہ جو ہے نا، جو ہر وقت مطمئن طبیعت ہے، مطمئن یعنی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، جب یہ مرنے لگتا ہے تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب یہ مرتا ہے تو مرنے لگتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جو ہر حال میں مطمئن رہا، اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن رہا، جب یہ مرنے لگتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، ٹھیک ہے، تو اس سے راضی رہا وہ تجھ سے راضی رہا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں تو یہ اپنے جی سے پوچھ لے یہ اپنے دل سے اپنے اللہ سے کتنا راضی ہے، یہ اپنے دل سے پوچھ لے یہ اپنے دل سے اپنے اللہ سے کتنا راضی ہے، تو سمجھ لے اللہ بھی اتنا ہی راضی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ اس موقع پہ اسے خوشخبری ملتی، چل تو اللہ سے راضی رہا، اللہ تجھ سے راضی رہا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ اسی خوش نصیب شخص کو نصیب ہوتی ہے جسے رضا بالقضاء کی خوبی نصیب ہو کہ دنیا کے معاملے میں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، ہر حال جس حال میں اللہ رکھے مطمئن ہے، خوش ہے، مولا کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے بیٹا ایک محبت کرنے والی ماں کے ہاتھ میں اور گود میں ہوتا ہے تو باپ کو اور بھائی کو اور بہنوں کو فکر نہیں ہوتی کہ بھیا کا کیا ہوگا، بھیا کا کیا ہوگا، یا باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ بیٹے کیا، اسے پتا ہے پیار کرنے والی ماں کے ہاتھ میں بیٹا ہے، ہاں اس کے ہاتھ میں بیٹا ہے، مطمئن ہوتا ہے نا، بھیا
اماں کے ہاتھ میں ہے، بھیا اماں کے ہاتھ میں محبت کرنے والی. تو اسی طرح جب یہ خیال آ جائے کہ پیار کرنے والے رب کے ہاتھ میں میری زندگی کی باغ دوڑ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے. وہ جو فیصلہ فرمائیں گے اچھا ہی فرمائیں گے. تو یہ نفس مطمئنہ جس شخص کو نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ اندر